وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ چیزوں کا حکم بھی دیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر گزرا، اور جو جہنمی دین کو کھیل کود سمجھتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کا انجام گزر چکا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 52 میں بیان کیا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے بھیجا رسول کو، ان کو یعنی رسول کو، بکتابن کتاب کے ساتھ۔ اب کس کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بکتابن کتاب کے ساتھ۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کتاب کے ذریعے فصلناہ علی علم، اس کا جو علم ہے اس علم کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، کھول کھول کر بیان کیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے کیوں ہدایت اور رحمت ہے؟ کیونکہ مومنین قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے اندر تدبر حاصل کرتے ہیں، اس کے پیغامات کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے رحمت ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان کو صحیح راہ پہ چلانے کے لیے ایک بہت بڑی راہ ہے یہ قرآن کریم، جو سیدھی راہ پر ان کو لے کے چل رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے وہ کلام مبارک جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور خوشخبری سناتا ہے مومنین کو۔ تو بہرحال جو لوگ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں، جس علم کو تفصیل کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر سلف صالحین، اور سب کے ذریعے جو بیان کر دیا گیا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لی ہے، وہ ہر اس شخص کے لیے رحمت ہدایت ہے جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں۔ اگر کوئی کافر پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو مومن کو ملتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کو ایمان لانا پڑے گا۔ هل ينظرون الا تاویلہ، اب یہ جو جہنمی ہیں، یہ جو کفار ہیں، اور یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے جو لوگ نہیں ہیں، کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا تاویلہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس عذاب کا، جس انجام کا، کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حل معنی کیا، ینظرون، اور انتظار کرتے ہیں، سوائے اس نے جو انجام بیان کیا اس کا۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا وہ انجام اور اس جو ہے انجام کا دن آ جائے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یقول الذین نسوا، یقول وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، نسوا جو بھول گئے تھے، اللہ کے احکام کو بھول گئے تھے، شریعت کو بھول گئے تھے، قرآن کو بھول گئے تھے، مسلمان تھے، نام تھا مسلمان، عبداللہ، عبد الرحمن، اور جو ہے محمد اور حسن، اور یہ نام تھے مسلمان، لیکن قرآن سننے کے بعد قرآن ادھر سے سنتے تھے، نکال چکے تھے، بھول چکے تھے، یا کافر
جنہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا، جنہوں نے دین کی بات سنی تو اس پر غور فکر نہیں کی، تو ان سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ نسوا، وہ بھول گئے تھے، من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تب کہ ہمارے رسول ایک رسول کو کہا جاتا ہے، اور رسل سارے رسول کی جمع رسل ہے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کی طرف سے جو رسول آئے سچائی کے ساتھ۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی ایسا ہے ہمارا سفارشی جو سفارش کر دے؟ فیشفعوا لنا، وہ ہماری طرف سے سفارش کرے۔ او نرد فنعمل، یا ہمیں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، جو کہ ہم عمل کرتے تھے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی عمل کریں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی نفسوں کو کیا کیا؟ خسارے میں ڈالا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا، جس کا افتراء کیا تھا، وہ ساری چیزیں ان کو کس پر لے گئیں؟ گمراہی اور ضلالت کے راستے پر لے گئیں۔ تو یہ وہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے علم کو چھوڑ دیا، قرآن کے نور کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اس کا حال یہی ہونے والا ہے۔ اس کا نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی اس کو بچانے والا ہوگا، نہ اس کو کوئی نجات دلانے والا ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی نجات کی راہ ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ خسارے کا دن ہوگا، ضلالت کا دن ہوگا، گمراہی کا دن ہوگا، اور اس کو سزا ملے گی اس دن۔ بے شک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک جو ہے تمہارا رب ہے، اللہ ہے، تمہارا رب ہے اللہ، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، کتنے دن میں؟ 7 دن میں، 6 دن میں، فی ستۃ ایام، آسمانوں اور زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہو گیا۔ آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد عرش پہ وہ مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، یہ ایک کے پیچھے ایک لگا ہے۔ رات ختم ہوتی نہیں ہے، دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا نہیں، رات آ جاتی، رات ختم ہوتی نہیں، دن آ جاتا ہے۔ یہ نظام بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یطلب حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس آسمان اور زمین کے بیچ میں جو آسمان پہ جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کس نے مسخر کیے؟ اللہ نے اپنے حکم سے مسخر کیے، جو آسمان میں نظر آتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، کیا اس کے لیے اتنا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا کہ ہو جا تو ہو جاتا۔ اذا اراد شیئا یقول له کن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بابرکت ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا۔ اب اس آیت میں ایک چیز تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، آسمانوں اور زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ اب مفسرین 6 دن سے مراد لیتے ہیں اتوار سے جمعے تک، اتوار سے جمعے تک کے وقفے میں۔ دوسری چیز، اس کا ایک دن کتنا بڑا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام دنوں کے برابر تھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر ایک دن تھا۔ بہرحال اس میں جو بھی اختلاف ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دن 1000 سال کا ہو یا ایک دن عام دن کا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بس فیصلہ کرتا ہے، ہو جاتا تو ہو جاتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ اپنے علم سے ہے، اپنی ذات سے نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا، یعنی اللہ، یہ عقیدہ رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، دل میں بھی ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہیں گے؟ علم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ، اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن وہ مستوی کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس میں بھی آسمان اور زمین بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پہ گیا ہے؟ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب اس پہ بھی لوگ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں کہ
اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ ایسے بیکار کے سوالات کرتے ہیں. تو جو ہے ایسے سوالات کرنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. جس کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اب ہم بتا سکتے ہیں جنت بڑی ہے، چھوٹی ہے، کیسی ہے، کس طرح کی، جو بتا دیا گیا جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اب اس میں ایسے عقل کے سوال کرنا ہمیں پابندی منع کیا گیا. ہمیں جتنا بتایا گیا ہے سمعنا اطعنا، ہمیں اطاعت کرنی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے بعد وہ ہر چیز کو کنٹرول میں اپنے رکھے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. اب اس میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، قرآن کی آیت ہے. اب دوسری آیت ہے اللہ الرحمن علی العرش استوى. اب دونوں چیزیں کو کیسے ملانا ہے؟ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تشریح بیان کر دی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہے. اس طرح تمہارے ساتھ ہے، ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ایک آیت آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک کر کے سب لوگ پیش کیے جائیں گے. اس نے سب کی گنتی کر رکھی ہے کہ کتنے بندے ہیں، اس کے سب کی گنتی کی ہوئی ہے، اس کے علم میں ہے سارے بندے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے. تیسری چیز، اگر ہم عقلی دلیل بھی اگر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق چاند ہے. چاند ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دکھ رہا ہے ہمیں، اور وہ ہے کہاں؟ ہمارے ساتھ ہے، وہ آسمان پہ ہے، لیکن ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ دکھ رہا ہے نا. اب ہم یہاں سے لے کے جتنی دور چلے جائیں، یہاں تک کہ ہم سعودی عرب تک چلے جائیں گے، چاند بھی پہنچ گیا نا وہاں تک. وہ تو ہے آسمان پہ لیکن ہمارے ساتھ پہنچ گیا نا. تو اللہ سبحانہ، یہ ایک عقلی دلیل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ جب یہ ایک اللہ کی مخلوق آسمان پہ ہو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پہنچی جا رہی ہے، تو یہ تو مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ خالق ہے، وہ تو جیسے چاہے ویسے عرش پہ مستوی ہو کے ہر چیز کو کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اپنے علم سے. وہ کیسے؟ ہاں، یہ بھی آیت بیان کی گئی ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ مجادلہ کی ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں دو لوگ بیٹھ کے جو ہے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے. من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین لوگ بیٹھے ہیں تو چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ لوگ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، اس سے کم اگر لوگ ہیں بیٹھے پلاننگ کر رہے ہیں تو اللہ وہاں پہ موجود جو ہے ہوتا ہے، ان کی پلاننگ کو سن رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنا ہے تو اس حساب سے کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بھی سنتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر پلاننگ کو بتا دے گا کہ تم نے فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں فلاں کے بارے میں یہ پلاننگ کی تھی. تو یہ ہمیں جو ہے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک نقل کو جانتا ہے، اور اس کو علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز کا اس کو علم ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، وہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے. دوسری دلائل اگر ہم دیکھیں، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے انسان تو کیسے دعا کرتا ہے؟ یا اللہ ایسے کرتا ہے؟ نہیں، سیدھا ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر. قرآن کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ قرآن کیا نازل ہوتا ہے نا، اوپر سے آتا ہے نا قرآن. یہ ساری دلیلیں ہیں، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ. آمنتم من فی السماء، قرآن میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو آسمان میں کون ہے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ زمین کو دھسا دے تمہارے اوپر، یا عذاب جو دیتا ہے سب کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال بہت سی دلیلیں ہیں، وہ واضح ہیں. تو یہ اشکال نہیں رہ جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور علم کے اعتبار سے ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور باقی
رات ہے، دن ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر مثال کے طور پہ کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے، تم مسلمان ہو، تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے، کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی اگر ہم سے سوال کرے کہ تمہارا رب ہے، تم کہتے ہو تمہارا رب ہے، تو کیسے ثابت کرو گے تمہارا رب ہے؟ ثابت کرو. تو کیسے جواب دیں گے؟ ہم مسلمان ہیں. یہ عقیدے کیسے؟ اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ کوئی کرے. اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہی عقیدہ دلائیں گے، ہمیں بھروسہ ہے اپنے اللہ پہ. تو وہ کہے گا ہم نہیں مانتے، ثبوت دو. آگے جو باتیں بیان کی ہیں، یغشی اللیل النہار، رات کو دن میں کوئی بدل رہا ہے نا، کوئی ہے نا کرنے والا، دن کو رات میں بدل رہا ہے. اور پھر بعد میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب کسی نے بنائے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں. اس نشانیوں کو بتا کے ہم بتائیں یہ سب کرنے والا کوئی ہے. یہ سب کرنے والا جو ہے وہی ہے، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اس کی نشانیوں سے ان کو سمجھانا ہوگا. جی وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں نے کیا، تو ان کے معبودوں میں کوئی الگ کچھ کر رہا ہے، وہ اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھ سے وہ بنا رہے ہیں. لیکن ان کے معبود یہ تو کرتے نہیں ہیں کہ رات کو دن میں کرے، دن کو رات میں کرے. وہ عقیدہ صرف رکھتے ہیں، صرف عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن خود سے ہو رہا ہے نا یہ سب. وہ کہتے ہیں، سائنس والے کہتے ہیں خود سے ہو رہا ہے. خود سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. خود سے اگر سب کچھ ہونے لگے تو جو ہے، ایک امام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لکڑی ڈال دی، کہا ایک کشتی بن جا اور چل، اور سب چیز خود ہونے لگے. تو خود سے کہاں کچھ ہوتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے. لیکن سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ جو چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، اور جو ہے واختلاف اللیل والنہار، اور آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا. آسمان بنا ہوا بغیر ستون کے گر نہیں رہا ہے، زمین بنی ہوئی ہے فرش پہ. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کی عقل مندوں کے لیے. اسی نشانیوں کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے کہ یہ نشانیاں ہیں، مانا کوئی کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب ابراہیم علیہ السلام بھی جب نکلے تھے تو پہلے سورج کو، پہلے جو ہے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے میرا جو رب ہے. فلما جن علیہ اللیل را کوکبن، ایک ستارے کو دیکھا کہ یہ ہمارا رب ہے. پھر دیکھا نہیں، ستارے سے بڑا چاند دکھ رہا ہے، یہ ہمارا رب ہے. پھر سورج کو دیکھا، پھر کہا یہ ہمارا رب ہے. پھر بعد میں وہ دعا کرتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں وہی ڈالتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، سب کا پیدا کرنے والا خالق ہے جو. تو بہرحال یہ نشانیوں سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ اگر کوئی کرنے والا تو تم ثابت کرو. اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا معبود کرنے والا تو ثابت کرو. تم کیسے کرنے والا ہے تمہارا معبود؟ تم خود اس کو بنا رہے ہو، وہ تمہارا محتاج ہے، تم نہ بناؤ تو وہ بنے گا نہیں. کوئی بھی اگر دعویٰ کر رہا ہے اپنے معبود کا تو اس کو خود بنایا جاتا ہے. وہ تو ہر چیز کا محتاج ہے، یا مرا جا رہا ہے، یا ٹوٹا جا رہا ہے، یا ختم ہو جا رہا ہے. لیکن ہمارا اللہ جو ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو تو وہ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کو کبھی اونگ نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. تو اس کی نشانیاں اور اس کی چیزیں، اس کی خلقت بتا کے ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور ہمارا رب ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک ایک پتے کا، ایک ایک ذرے کا علم ہے. جیسا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی تمام چابیاں اسی کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، جس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پہ جو کچھ ہے، زمین پہ اور سمندر میں جو کچھ ہے، سب چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہو. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہمارے گھر کے قریب اگر کوئی درخت ہے، اس کے جتنے پتے گرے ہیں، ایک ایک پتے کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. وہ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے اجازت لیتا ہے میں گر جاؤں. ایک ایک پتے کا علم اللہ کو ہے. اسی طرح وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ،
اور اندھیروں میں اگر کوئی دانہ زمین پہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا دانہ، وہ بھی اس کا بھی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اتنا علم اور کوئی رکھنے والا ہے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ نشانیوں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ بہت سی نشانیاں ایسے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں گے، عقل مند لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ باقی انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کو جب سمجھایا جائے گا اللہ کی نشانیوں سے تو انسان کی سمجھ میں آئے گا۔ ہر انسان، ایک ضدی انسان ہے جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھا سکتے، وہ پاگل اور جاہل کہلائے گا۔ پھر وہ ایک جاہل ہے، اس کو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ جب وہ مانے گا نہیں تو کچھ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بڑے بڑے مناظر لوگ آئے مناظرہ کرنے کے لیے، انہوں نے مسئلے مسائل سمجھائے، دلیلیں پیش کی، سب کچھ کیے، وہ لوگ مان کے چلے گئے۔ ایک جاہل آ گیا، کہنے لگا کہ ہمیں سمجھائیے، تو انہوں نے سمجھایا، کہنے لگا ہم نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے سمجھایا، کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کہنے لگے جب تم کچھ نہیں مانو گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جاہل تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، لیکن جو علم والا ہوتا ہے وہ دلیل اس کو مل گئی فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان سے نہیں الجھتے۔ جاہلوں سے الجھنا بیکار، جو مانے ہی نہ اس سے کیا فائدہ الجھنے سے؟ جو دلیل ماننے والا ہے، ثبوت ماننے والا ہے، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ادعوا ربکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ادعوا، پکارو اپنے رب کو، تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو بغیر جو ہے اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر، مخلص اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ میں دعائیں کرو، اس کو پکارو، اس سے دعا کرو اپنے رب سے، تضرعا وخفیہ، اور جو ہے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کو پکارو، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ انہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کوئی بھی معاملے میں، کوئی بھی کام میں اللہ نے جو حد بنائی ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے، اللہ نے شریعت کی ایک حد بنائی ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو اس حد سے آگے جو لوگ بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شریعت کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں، دین کے دائرے میں رہ کے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے تو حد کراس کر رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو حد کراس کر رہے ہیں۔ حدیں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے اس کو ہمیں کرنا ہے، جس سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی جب ہدایت کی بات پہنچ جائے، صحیح بات پہنچ جائے تو پھر اس میں غلط چیزیں اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو لوگ احسان کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے اچھے اعمال کرنے کی عادت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو انہی کے قریب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو تو ہم احسان کرنے والے بنیں، اچھا اللہ ایسی عبادت کریں کہ گویا کہ ہم اللہ سے ڈر کے عبادت کریں۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال، ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جواب پورا نہیں ہے۔ قرآن، اب اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کہیں گے نہیں، تو ایک انسان آئے گا اور کہے گا وجوہ یومئذ ناظرہ، قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے بہت سے چہرے ہوں گے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ الی رب